بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات اینڈ کورٹس کے معزز محترم ناظرین و سامعین کرام، جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً اسے جواب دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ بلی گھر میں پالو گے تو دل کا دورہ نہیں پڑے گا۔ کچی روٹی کھانے سے بیماری آتی ہے۔ بالوں پر تلوں کا تیل لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ بانجھ عورت روٹی کو گڑ کے ساتھ کھا لے۔ مچھلی کا سوپ پینے والے لوگ کبھی اندھے نہیں ہوں گے، نہ نظر کمزور ہوگی۔ ماش کی دال اور دہی ایک ساتھ کھانے سے تیزی سے بلڈ پریشر بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بکرے کا گوشت کھانے سے 70 سال تک ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل عملیات اینڈ کورٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور مزید آپ سے ایک ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ پلیز کمنٹ باکس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کریں، یا خاتم المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر آگے درود شریف بھی لازماً کمنٹ کریں۔ محترم ناظرین کرام، روزانہ صبح سویرے 40 منٹ پیدل چلنے سے آپ صحت مند رہتے ہیں۔ چڑیا کو جھوٹا کھانے سے کبھی کینسر نہیں ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صبح جاگتے ہی پہلے 3 سیکنڈ میں آپ کو کچھ یاد نہیں ہوتا؟ شام 5 سے 7 کے درمیان انسانی دماغ بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ کالے چنے وزن کم کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ کالے چنے کھانے سے آپ کے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو بیمار یا پریشان کرتی ہیں۔ زیادہ باتیں کرنا، زیادہ کھانا کھانا، زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا اور زیادہ سوچنا، چند منٹ ہنس لینا جسم کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہوتا ہے جتنا 2 گھنٹے سو لینا۔ سونے کی جتنی کوشش کریں گے نیند آنے کے اتنے ہی چانس کم ہوں گے۔ ذہین انسانوں کی لکھائی خراب ہوتی ہے کیونکہ ان کے دماغ ان کے ہاتھوں سے زیادہ تیز کام کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں سورج بہت گرم ہے، اتنا کہ اگر آپ سوئی کی نوک کے برابر بھی سورج کا کوئی ٹکڑا زمین پر رکھتے ہیں اور آپ اسے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑے ہوں، اس کی تپش سے مر جائیں گے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو کسی سے ڈر لگتا ہو اور اس کا غصہ اگر آپ کو کسی سے ڈر لگتا ہو اور اس کا غصہ بہت زیادہ ہو، اس کے سامنے جانے سے پہلے صرف 50 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو۔ سردی والی کھانسی میں چاکلیٹ کھانا بہتر زیادہ اثر دکھاتا ہے۔ ناظرین کرام، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو محفوظ رکھے، ہمسایوں پہ کبھی غلط نہ اٹھے۔ ناظرین کرام، سننے میں آیا ہے کہ سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو غصے کو پی جایا کرے۔ کہتے ہیں جو شخص دل میں خواہش رکھتا ہے وہ کبھی نہ کبھی ضرور پوری ہوتی ہے۔
تو بہتر ہے آپ کے دل میں خواہش صرف ایک ہو، یا اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ محترم ناظرین کرام، جو انسان پاؤں پر تیل کی مالش کر لیتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ جس کو غصہ زیادہ آتا ہے اس کا دماغ اکثر خراب ہوتا ہے۔ زیادہ دیر خاموش رہنے والے لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں اور چالاک ہوتے ہیں۔ ساتھ کی چھوٹی انگلی زیتون کا تیل باغا سا لگا۔ جس کو غصہ زیادہ آتا ہے اس کا دماغ اکثر خراب ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور آگے سکھائے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے، تو ہم مومن مسلمانوں کو چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری فرما برداری میں زندگی بسر کریں۔ سر کا درد ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو ایک لیمو لے، اس کو کاٹیں، پھر اس کو پیشانی پر ملیں، سر کا درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ پانی کم پیتے ہیں تو بدن میں ایک یا دو نہیں بلکہ بہت سارے مسائل جنم لے لیتے ہیں۔ خارش کی بیماری سے نجات چاہتے ہیں تو کوئلے سے اسے گرم کر لیں، پھر اس کے اوپر شکر جو گڑ کی بنی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر ڈالتے جائیں اور پھر اس کی دھنیں اپنے پورے بدن پر لیں۔ انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ صبح و شام سلاد کے طور پر پیاز کا استعمال بدہضمی سے روکتا ہے اور جسمانی طاقت میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ اگر ٹانگیں پیٹ کے ساتھ چمٹا کر سونا آپ کی عادت ہے تو آپ بچپن سے خوف اور عدم و توجہ کا شکار رہے ہیں۔ مخصوص ایام میں آئرن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پالک اور گوبھی کا استعمال کریں۔ اگر آپ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھنے کے عادی ہیں تو آپ گھر سے ملنے والے اعتمادی کی کمی کا شکار ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک عملیات اینڈ کوٹس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہے۔ محترم ناظرین کرام، کمنٹ بکس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ پانی میں پسی ہوئی کلونجی ڈال کر غرارے کرنے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کی دھونی دینے سے مچھر اور کھٹمل وغیرہ مر جاتے ہیں۔ کلونجی کا تیل خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ اگر پیشاب کے دوران جلن محسوس ہو تو پہلے تھوڑا ٹھنڈا پانی پی لیں۔ محترم ناظرین، کلونجی میں سرکہ ملا کر کھا لیا کرو، جسم پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں معدے کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، رات کو سونے سے پہلے روزانہ دانت صاف کریں، کبھی بھی دانت خراب نہیں ہوں گے۔ ناظرین کرام، سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سویا کرو،
شاید صبح آنکھ ہی نہ کھلے، سونے سے پہلے سب سے معافی مانگ کر سویا کرو، شاید پھر دوبارہ معافی مانگنے کا موقع ہی نہ ملے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالی نیک لوگوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے اپنے رب کو اپنے سے اور زیادہ قریب کر لیں۔ محترم ناظرین کرام، آسانی آ جاتی ہے، مشکل بھی آ جاتی ہے، برے وقت بھی آ جاتے ہیں، اچھے وقت بھی آ جاتی ہیں، پر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ رب تعالیٰ تمہیں وہ عطا کرتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے، اور تمہیں بھی چاہیے اپنے پیشانی، اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکاتے رہیں۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہے جب رب ہم سے ناراض ہو جائے، سب کچھ عطا کر دیتا ہے مگر سجدہ کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اقبال کا یہ شعر بھی ملاحظہ کر لیں، ڈاکٹر علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، لوگ محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے تیار نہیں، اور خواہش رکھتی ہیں مکہ مدینہ میں مرنے کی۔ تو علامہ اقبال نے آگے جا کر بھی ایک کمال کی بات کر دی، کہتی ہیں کہ وفا محمد سے تو نے صلی اللہ علیہ وسلم کی، وفا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نے، تو ہم بھی تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، تو ہمیں بھی چاہیے کہ خود کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام پکا بنا لیں۔ بلکہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے آگے کیا مزید لکھ دیا کہ خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے بندے بتا تیری رضا کیا ہے۔ محترم ناظرین، شاید میں صحیح نہ پڑھ سکا ہوں، لیکن مفہوم ان کا یہی بنتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اتنا ہی اچھا بنا لو، رب کے قریب ہو جاؤ کہ رب ہی تم سے پوچھے کہ بتاؤ اب تم کیا چاہتے ہو۔ تو محترم ناظرین کرام، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آئے ہیں تو زندگی فضول نہ گزاریں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری تابعداری میں گزاریں۔ قبر جو ہے وہ ہماری منتظر ہے، قبر بھی تو اعلان کرتی ہے کہ میرے اندر آنا تو کچھ لے کر آنا، میں کالی کوٹھڑی تنہائی کا گھر ہوں، میرے اندر آنے کے لیے کچھ چراغ لے کر آنا۔ تو ناظرین کرام، دعا ہے پروردگار ہم سب کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اچھی عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، بدگمانیوں سے بچاتا رہے، حسد کی بہت بڑی اور بری بیماری سے محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، رات کو ہمیشہ کم کھانا کھائیں اور رات کو میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ ایلو ویرا کا پانی گرم کر کے سر پر لگاؤ، سر کا درد اتر جائے گا۔ اگر سانولے رنگ سے پریشان ہیں اور گورے ہونا چاہتے ہیں تو ہلدی اور ٹوتھ پیسٹ ملا کر چہرے پر لیپ کریں، بہت جلد نرم جلد اور رنگ گورا ہو جائے گا۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ زیادہ نمک والی چیز نہ صرف آپ کے جسم کو پھلاتی ہے بلکہ جلد کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ ناظرین کرام، میرے لوگ زیادہ قابل اعتبار اور زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں۔ زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ جو تیز بولے وہ دولت کے بھوکے ہیں۔ کھانے کے بعد پانی سینے کی عادت بندے کو جلد موٹا کر دیتی ہے۔
اگر آپ بہت پتلے ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھایا کرو، آپ کا وزن بڑھنے لگے گا۔ محترم ناظرین کرام، کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرو، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ محترم ناظرین کرام، ایک پورا انار کھا لینے سے 40 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق حلال اور طیبہ عطا فرمائے اور حرام کے لقمے سے بھی پناہ عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، کوشش کیا کرو، چاہے زیادہ دیر لگ جائے ایک لقمہ حلال کمانے میں تو زیادہ دیر لگ جائے بہتر ہے اس سے کہ حرام لقمہ آئے۔ محترم ناظرین کرام، ایسا مرد شادی کے لیے مناسب نہیں ہے جس میں یہ 3 عادات پائی جائیں۔ نمبر 1، غیر ذمہ داری، کم سن اور قوت برداشت نہ ہونا۔ غصہ کے دوران انسان کا چہرہ اس لیے لال ہوتا ہے کہ غصے میں دل تیزی سے دھڑکتا ہے اور خون رگوں میں دوڑتا ہے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہو وہ سبزی میں ہری پیاز کا استعمال کر لیا کریں، فوری قبض دور ہو جائے گی۔ آنکھ میں دانہ نکلے تو ماش کی دال کا استعمال کرو، انشاءاللہ شفا یاب ہو جاؤ گے۔ بال وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے چند قطرے روغن بادام کے دودھ میں ڈال کر پی لو۔ ایسا کرنے سے چند دنوں میں بال سفید ہونا بند ہو جائیں گے، سفید بال بھی کالے ہو جائیں گے۔ زیادہ اور مسلسل اجوائن کے ساتھ استعمال سے جگر کی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، مرد کی مردانگی کم ہونے لگے تو لونگ کا پانی پلا لو۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک عملیات اینڈ کوڈز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہو۔ ناظرین کرام، آخر میں پھر گزارش کی جاتی ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ عادت کیا، لازماً کہیں سارا کام رہتا ہے تو رہ جائے مگر اللہ کی بندگی میں خلل نہ پیدا ہو تو صبح یا سوتے وقت یا بالکل دوپہر کے وقت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی ضرور کیا کریں، چاہے 2 لائن ہی کیوں نہ ہو، بہتر ہے آخرت کی فکر بھی کرتے رہیں۔ محترم ناظرین کرام، جن کو دل کی امراض ہوں وہ آلو بخارا کھائے، نہار موجبہ کھجور دودھ کے ساتھ کھا لو، دل کی امراض میں بہت مفید ہے۔ اگر ہلکے پیلے رنگ کا پیشاب آئے تو آپ اندرونی طور پر فٹ فاٹ ہیں۔ زیادہ آم کا جوس پینے سے یورک سیٹ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ جڑواں بچوں کے خواہش مند ہیں تو کیلے کا ملک شیک پی لیا کریں۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھا لو۔ آڑو اور دہی اکٹھے کھانے سے پیٹ کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں۔ گھر میں جو چیزیں لکڑی کی بنی ہوں ان کی صفائی کے لیے نمکین پانی کا استعمال کریں۔ امرود سوتے وقت کھا لو، ڈپریشن کم ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، ہم بستری کے بعد عورت کو تھوڑا سا گڑ کھلائیں، جلدی حمل ہو جائے گا۔ ناخن دانتوں سے کاٹو گے تو دماغ کمزور ہوگا۔ اگر آپ کی ایڑیاں پھٹنے لگے تو موم بتی کا موم اپنی ایڑیوں پر لگاؤ، صاف ہو جائیں گے۔ ناظرین، ساگ کے اندر مکھن ڈال کر کھا لو، رات کو بار بار پیشاب آنا رک جائے گا۔ 10 دانے کشمش کے لے لیں، 1 گلاس دودھ اور 1 چمچ شہد کا
اور آدھا چمچ خشخاش کا۔ محترم ناظرین کرام، ان سب کو دودھ میں اچھی طرح پکائیں اور ہم بستری سے پہلے دودھ کو پھر پی لیں۔ یقین کرو تھک جاؤ گے، نہ نفس ڈھیلا ہوگا اور نہ فارغ ہو پاؤ گے۔ ایک ایسا ہی طاقتور زبردست نسخہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نیند بہتر سے بہتر ہو تو دودھ میں تخم ملنگا ڈال کر پی لیا کرو۔ ناظرین، زعفران استعمال کرنے سے دل و دماغ کو قوت ملتی ہے، جگر کی اصلاح ہوتی ہے۔ 2 عدد ثابت کالی مرچ جو گرم مسالے میں موجود ہوتی ہے، اس کو پانی کے ساتھ لے لیں، جسم میں جہاں بھی درد ہوگا ختم ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں معدے میں زخم ہو تو 1 لونگ پانی کے ساتھ روزانہ نگل لیجئے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے بڑھا ہوا کولیسٹرول گھٹ جاتا ہے اور جسم کی کمزوری دور ہونے لگتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو اور چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا سبسکرائب ہماری حوصلہ افزائی بڑھانے میں بنیاد بڑھتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ کا کمنٹ ہمیں کوئی بڑا نہیں بنا دے گا، لیکن آپ کا کمنٹ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ ناظرین کرام، چاہیے ہمیں بھی اپنے ہمسایوں کے حقوق العباد وقت پر ادا کریں۔ جو بیمار ہے تو ان کی عیادت کو بھی جائیں، دعا گو بھی رہیں اللہ سے کہ اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ جو شخص چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب ہو جائے تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا خود رو رو کر خدا سے جو مانگ رہے ہو، چیک تو کرو کیا ہمارا لقمہ جو ہے وہ حلال بھی ہے کہ نہیں ہے۔ عبادت تو ویسے اللہ نے قبول کرنی ہے، ہمیں بھی چاہیے سارے اسباب بندے تو قدرت کی جانب سے ہیں، تو ہمیں بھی کچھ چاہیے کہ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، نیک کام کریں، اچھے عمل کریں۔ دنیا بہت خسارے کا نام ہے، گھاٹا کھانے کا نام ہے، لیکن ہمیں چاہیے ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطیع تابعدار فرمانبردار بن کر رہیں۔ ناظرین کرام، عملیات کورس چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ باکس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ